بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ثانی کیس پر بنائی گئی پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس کیس کے متعلق شروع سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچنے تک تمام تفصیلات بتائی تھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مبارک احمد ثانی کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے متعلق معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ سپریم کورٹ میں مبارک احمد ثانی کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نصرت ہلالی صاحبہ نے کی اور سماعت کے بعد مورخہ 24 جولائی 2024 کو فیصلہ سنایا گیا۔ یہ تفصیلی فیصلہ 40 سے زائد پیراگرافز پر مشتمل ہے۔ جیسے ہی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا تو تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اس فیصلے کے کچھ ایسے پیراگرافز پر ہم بات کرتے ہیں جن پر علماء کو تحفظات تھے۔ ملزم کو قید میں 13 مہینے گزر گئے ہیں، جبکہ ممنوعہ کتاب کی تقسیم کا جرم ثابت ہونے پر جس قانون کے تحت سزا سنائی جا سکتی ہے وہ فوجداری ترمیمی قانون 1932 کی دفعہ 5 ہے، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی قید دی جا سکتی ہے۔ ترمیمی ایکٹ 1932 کی حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ملزم پر مقدمہ میں دفعہ 295B اور 298C بھی شامل ہے، جس کی سزائیں بالترتیب عمر قید اور 3 سال قید ہیں۔ پیراگراف نمبر 6، اس پیراگراف میں معزز جج صاحبان نے کہا ہے کہ پنجاب ایکٹ 2011 کی دفعات 7 کے مطابق قرآن پاک کی تحریف کرنے والے مصنف، ناشر اور ریکارڈ تیار کرنے والے شخص پر اس کا نفاذ ہوتا تھا، جس میں 2021 میں ترمیم کی گئی اور اس ایکٹ کا نفاذ ایسی کتاب کو تقسیم کرنے والے پر بھی کر دیا گیا۔ چونکہ یہ جرم 2019 میں ہوا اور اس وقت پنجاب ایکٹ 2011 کے مطابق ایسی کتاب تقسیم کرنا کوئی جرم نہیں تھا، اس لیے مبارک احمد ثانی پر اس قانون کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا جو 2021 میں بنایا گیا ہے۔ پیراگراف نمبر 7 میں معزز جج صاحبان نے کہا کہ FIR میں دفعہ 295B تو لگائی گئی، لیکن FIR میں توہین قرآن کا نفاذ بلا واسطہ یا بالواسطہ نہیں لگایا گیا، اور FIR کے مطابق ممنوعہ کتاب جس ادارے میں تقسیم کی گئی وہ ادارہ بھی قادیانیوں کا ہی تھا، اس لیے وہاں 298C کا اطلاق بھی نہیں ہوتا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 295B کے تحت جرم کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ملزم نے قرآن مجید کے کسی نسخے یا اس کی کسی اقتباس کی قصدن توہین کی ہو یا اس کو نقصان پہنچایا ہو، اس کی بے حرمتی کی ہو یا اس کا استعمال گستاخانہ انداز یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے کیا ہو۔ موجودہ مقدمے میں ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں ہے جو یہ سب ثابت کرے۔ اب اگر ہم مقدمہ کی طرف آئیں تو یہ مقدمہ ہی تفسیر صغیر کی تقسیم کا ہے، جس میں قرآن مجید کی تحریف کر کے اپنے مذہب کے پرچار کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا قرآن مجید کی تحریف کرنا قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں ہے؟ پیراگراف نمبر 13 میں معزز جج صاحبان نے فیصلہ دیا کہ FIR وقوع کے 3 سال بعد درج کی گئی اور اس حوالے سے پروسیکیوٹر جنرل کوئی جواز پیش نہ کر سکے، اور اگر FIR کی تاخیر کو نظر انداز کیا جائے تو اس سے نہ صرف FIR کے غلط استعمال کا راستہ کھل جائے گا بلکہ اس غلط استعمال کو قانونی تحفظ اور جواز بھی مل جائے گا۔ اس حوالے سے اصل حقائق یہ ہیں کہ یہ واقعہ 7 مارچ 2019 کو ہوتا ہے اور اس کی متعلقہ تھانے میں 14 مارچ 2019 کو مقدمہ کے اندراج کے لیے درخواست دی جاتی ہے۔ 10 اکتوبر 2019 کو علماء اس حوالے سے DSP لالیاں کے سامنے بھی پیش ہوئے۔ پھر 18 مارچ 2019 کو DSP لالیاں کو باقاعدہ درخواست دی گئی جس میں بتایا گیا کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں تحریف کی گئی ہے۔ پھر اس حوالے سے پنجاب پولیس کو باقاعدہ SOPs بھی جاری کی گئی ہیں کہ اگر مذہبی مسئلہ ہوگا تو مقدمہ کے اندراج سے پہلے ایسے شخص کو ایڈمن آفیسر کے پاس بھیجا جائے گا اور SDPO بھی اس کی چھان بین کرے گا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقدمہ کی درخواست دینے والا بدنیت نہیں تھا بلکہ تفتیش اور چھان بین کے عمل کی وجہ سے اس مقدمے کے اندراج میں تاخیر ہوئی۔ پیراگراف نمبر 40 میں فیصلہ دیا گیا ہے کہ جن انتظامی احکامات کو اس مقدمے میں چیلنج کیا گیا ہے ان کا اطلاق قادیانیوں کے ان افعال پر ہوتا ہے جو عوامی سطح پر سر انجام دیں، نہ کہ ان افعال پر جو کہ وہ اپنے گھروں اور عبادت گاہوں میں کریں۔
اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھروں اور عبادت گاہوں میں یہ جرائم کر سکتے ہیں، اس لیے اس کی مزید تشریح کی ضرورت ہے۔ پیراگراف نمبر 41 میں قادیانی طاہر نقاش کے حوالے سے جسٹس سلیم اختر کے پرانے فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا کہ کسی قادیانی کے پاس قرآن مجید کا ہونا یا کلمہ طیبہ کا لکھا ہونا جرم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم جسٹس سلیم اختر کے فیصلے کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی غیر مسلم قرآن مجید کو اس طرح رکھے یا کلمہ طیبہ اس طرح پڑھے کہ اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح نہ ہوں تو یہ جرم نہیں ہے۔ پیراگراف نمبر 42 میں معزز جج صاحبان نے فیصلہ دیا کہ آئین و قانون اور عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے، اس کا اظہار کرنے اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط پر حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنے آپ کو مسلمانوں کے طور پر پیش کریں گے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور نجی مخصوص اداروں کے اندر اور گھروں کی خلوت کے اندر یہ حق حاصل ہے۔ اس پیراگراف میں یہ تشریح کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں، عبادت گاہوں، اپنے مخصوص اداروں اور خلوت میں یہ جرم کر سکتے ہیں۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد جب حکومتی سیاسی جماعت سمیت تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے احتجاج شروع کیا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وفاقی حکومت کی طرف سے متفرق درخواست پر 24 جولائی 2024 کو سنتے ہوئے علماء اسلام کی رائے کے حوالے سے انہیں نوٹس جاری کیے، جس پر مولانا تقی عثمانی، مولانا جواد علی نقوی اور مولانا فضل الرحمان سمیت ایک درجن سے زائد علماء نے مبارک احمد ثانی کیس پر اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ علماء کی طرف سے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے تمام معترضہ پیراگرافز کو حذف کر لیا اور ان حذف شدہ پیراگرافز کو سپریم کورٹ میں نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکے گا۔